السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم بائیولوجی کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک کور کریں گے کہ جب بھی سائنٹسٹ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے، کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، تو سائنٹسٹ اس کو بائیولوجسٹ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیسے ٹیکل کرتے ہیں، اور کون کون سے پروسیسز سے گزرنے کے بعد اس مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ تو بایولوجیکل پرابلم سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے بایولوجیکل پرابلم ہے کیا چیز ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دن بدن امپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے، انسان دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں نئی ملتی جا رہی ہیں، تو ہم اس کو سالو کرنے کے طریقے نئے نئے نکالتے جا رہے ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے کووڈ نائنٹین کو فیس کیا، انسان نے جب شروع میں کووڈ نائنٹین آیا تو بہت سارے مسئلے مسائل سامنے آئے جس کا کوئی حل نہیں تھا، جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو تھرو آؤٹ جب کووڈ نائنٹین کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، تو مختلف لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا، اور پھر ایٹ دی اینڈ کووڈ نائنٹین کا حل نکل آیا، ایک ویکسین بن گئی۔ تو بایولوجیکل پرابلم یہ ہے کہ جب بھی انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ، ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے جس میں اس کو جو ہے وہ سروائیول کی فکر ہونے لگ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل پرابلم۔ تو ایک پراپر سائنٹیفک میتھڈ ہے جو کہ کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل میتھڈ۔ اس کے اندر مختلف سٹیپس ہیں، ان سٹیپس کے اندر سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے سٹیپس ہیں؟ سب سے پہلا ہے ریکگنیشن آف اے بایولوجیکل پرابلم، کہ بیسیکلی ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہے کہ بایولوجیکل پرابلم ہے کون سا ہے، کون سی بیماری ہے جو کہ پیدا ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے اس بیماری کے اوپر یا اس بایولوجیکل پرابلم کے اوپر آبزرویشنز دینی ہوتی ہیں، اور آبزرویشن کے بعد ہم اس کے اوپر ایک ہائپوتھیسس، ایک ہم جو ہے مفروضہ قائم کرتے ہیں، ایک اپنا ایک خیال پیش کرتے ہیں کہ یہ بایولوجیکل پرابلم اس وجہ سے پیش آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس ہائپوتھیسس سے ایک ڈیڈکشن نکالتے ہیں، ایک رزلٹ نکالتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کووڈ کی ایگزامپل اگر لیں تو کووڈ کی سب سے پہلے ڈیٹیکشن ہوئی بایولوجیکل پرابلم کی، اس کے بعد اس کے اوپر آبزرویشنز آئی۔ آبزرویشنز اس طرح آئی کہ جب کووڈ کسی کو ہوگا تو اس کا گلا خراب ہوگا، اس کو بخار ہوگا، اس کے جسم میں درد ہوگا، تو یہ چیزیں اس کی آبزرویشن آئی۔ پھر ہم نے ہائپوتھیسس کیا، ہائپوتھیسس ہم نے مفروضہ پیش کیا کہ کووڈ کس طرح سے پھیلتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ رش والی جگہیں ہیں وہاں پہ کووڈ زیادہ پھیل رہا ہے، تو سائنٹسٹ نے جو ہے وہ ایک ہائپوتھیسس جاری کیا کہ جو رش میں جائے گا اس کو کووڈ ہونے کے زیادہ چانسز ہے۔ پھر اسی طرح اور بہت سارے مفروضے آئے، بہت ساری ہائپوتھیسس آئی کہ رش میں جانے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا فیس ماسک جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس کی باڈی پراپر کور نہیں ہے، اور وہ ہینڈ شیک زیادہ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کو بھی زیادہ چانسز ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک ڈیڈکشن نکالی۔ ڈیڈکشن مفروضے کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ جو ہم ہائپوتھیسس ہم نے پیش کیا تھا اس کا ایک رزلٹ نکال لیا کہ جس بندے کے پاس بھی ایسی سچویشن ہوگی کہ وہ رش میں زیادہ جاتا ہے یا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اس کا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کووڈ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، مختلف والنٹیئرز ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے اوپر اس کا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بچپن میں پڑھتے تھے، رضاکار ہوتے ہیں، جو ہیلپرز ہوتے ہیں لوگ، وہ اپنے اوپر ایکسپیریمنٹس کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کی جانیں بچ سکیں۔ تو بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے، بہت ساری ویکسینیشن لوگوں کے اوپر ٹیسٹ ہوئی، اور پھر ان کو ایکسپوز کیا گیا دوسرے لوگوں کے سامنے جو کہ کووڈ کا شکار تھے۔ تو پھر ان کے دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری ویکسینیشن ٹیسٹنگ کے بعد ان کو ایسی ویکسین مل گئی جو کہ کووڈ کا علاج کر سکتی ہے۔ ایکسپیریمنٹیشن کے بعد ہم نے اس ساری پرابلم کو سمرائز کیا
سمرائز کر کے اس میں ہم نے رزلٹ نکالا کہ یہ اس وجہ سے پیش آیا تھا اور اس کا یہ رزلٹ ہے اور یہ اس کا حل ہے، اور پھر ہم اس کے بعد رپورٹ کر دیتے ہیں، رزلٹ کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہم ون بائی ون ان سارے سٹیپس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ہے ریکگنیشن آف اے بایولوجیکل پرابلم۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بایولوجیکل پرابلم کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو جب کوئی بھی پرابلم سامنے آتا ہے تو اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور اس کو جو ہے وہ سمجھنا کہ یہ کیوں آ رہا ہے اور اس کے کیا کیا سمٹمز ہیں، وہ بایولوجیکل پرابلم کو ریکگنائز کرنے کا ایک بیسک فارمولہ ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اوپر آبزرویشن دیتے ہیں۔ بایولوجیکل پرابلم کوئی بھی بایولوجیکل پرابلم ہے اس کو ہم جب 5 سینسز کے ساتھ ریکگنائز کرتے ہیں یا 5 سینسز کے ساتھ آبزرو کرتے ہیں، فار ایگزامپل اس کو دیکھنا، اس کو سننا، اس کو اسمیل کرنا، ٹیسٹ کرنا اور ٹچ کرنا، یہ 5 سینسز کے ساتھ جب ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ اس کی ہم آبزرویشن کر رہے ہیں، اور ان آبزرویشن کے بعد ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کو جو ہے ریکگنائز کر کے آبزرویشن 2 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی ہے کوالیٹیٹیو آبزرویشن، دوسری ہے کوانٹیٹیو آبزرویشن۔ کوالیٹیٹیو میں نام سے ظاہر ہو رہا ہے، کوالٹی ظاہر کرتے ہیں کہ کتنی مقدار میں ہے، اور کوالٹیٹیو میں ہم اس کی کوالٹی ظاہر کرتے ہیں کہ کتنی شدت سے کوئی بایولوجیکل پرابلم لوگوں کے اوپر کتنا اثر کر رہا ہے، اور دوسرا کوانٹیٹیو کے اندر ہم اس کی کوانٹٹی دیکھتے ہیں کہ نمبرنگ کے لحاظ سے اس کا کیا افیکٹ ہے۔ تو جو کوانٹیٹیو آبزرویشنز ہوتے ہیں وہ مور ایکوریٹ ہوتے ہیں کوالیٹیٹیو سے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں پراپر نمبرز دیے ہوتے ہیں، ان ٹرمز آف نمبرز ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو پھر آبزرویشن جو ہے وہ کوانٹیٹیو زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ Observations also include reading and studying what others have done in the past because scientific knowledge is ever growing۔ تو کوئی بھی بیماری ہے تو اس طرح کی سیم بیماریاں یا سیم بایولوجیکل پرابلم جو کہ پاسٹ میں گزر چکے ہیں، ان کے اوپر جب جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو بھی اسٹڈی کرنا اور اس کو دیکھنا کہ انہوں نے کیسے اس کو ہینڈل کیا تھا، یہ بھی آبزرویشن میں ہی شامل ہوتا ہے۔ جب ہم آبزرویشن کر لیتے ہیں، سارا ہم کام جب کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر ایک ہائپوتھیسس پیش کرتے ہیں۔ جب تک آبزرویشن جو ہے وہ سائنٹیفک آبزرویشن تب بنتی ہے جب اس کے اوپر ایک کوشچن ہو، اور اس آبزرویشن کے اوپر جب کوشچننگ ہوتی ہے بیٹھ کے تو پھر ہم اس کو سائنٹیفک آبزرویشن کہہ دیتے ہیں۔ بایولوجسٹ آپس میں جو ہے وہ اپنی آبزرویشن بھی دیتے ہیں اور دوسروں کی آبزرویشن کو بھی، دوسرے بایولوجسٹ کی آبزرویشن کو بھی دیکھ کے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور پھر وہ جو پرٹیکولر بایولوجیکل پرابلم ہوتا ہے اس کے سلوشن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلوشن کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ جو ہے کوشچن آنسرز کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ وہ ایک ہائپوتھیسس نکال لیتے ہیں کہ یہ بایولوجیکل پرابلم تھی، اور یہ اس کا اوپر ہم نے اس کے اوپر آبزرویشن کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کیا کیا کہ ایک ہائپوتھیسس لگا دی۔ فار ایگزامپل کووڈ کی ایگزامپل لیتے ہوئے ہم آ رہے ہیں، تو کووڈ میں سب سے پہلے بایولوجیکل پرابلم ڈیٹیکٹ ہوا، کووڈ ڈیٹیکٹ ہوا کہ یہ بیماری ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر آبزرویشنز آئی کہ یہ بیماری اس طرح کی بیماری ہے، اس کے اوپر بخار ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور جو ہے وہ گلا خراب ہوتا ہے، اور باڈی پین ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب سامنے آئی، آبزرویشنز بھی سامنے آ گئی، تو پھر سائنٹسٹ نے اس کے اوپر یہ سب چیزیں جب سامنے آئی تو پھر سائنٹسٹ نے اس کے اوپر کوشچننگ کی دوسرے سائنٹسٹ سے، اور جب آپس میں سب مل کے انہوں نے پھر ایک ہائپوتھیسس جاری کیا کہ جو بھی بندہ کسی ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں پہ کووڈ
پہلے سے پھیلا ہوا ہے یا کووڈ افیکٹڈ پرسن سے جو بندہ ملے گا اس کو کووڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ہائپوتھیسس کی کوالٹی ہے، ہائپوتھیسس کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ یہ 5 پراپرٹیز ہونی چاہیے ہائپوتھیسس کی. پہلی، اٹ شوڈ بی اے جنرل اسٹیٹمنٹ، ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور ایک ٹینٹیٹیو آئیڈیا ہونا چاہیے. اسی طرح اٹ شوڈ بی اویلیبل، اٹ شوڈ ایگری ود اویلیبل آبزرویشن، جو ہم نے آبزرویشن کی ہیں اسی کے مطابق ہونی چاہیے. اور اسی طرح سمپل ہونی چاہیے اور ٹیسٹیبل ہونی چاہیے. یہ 5 پراپرٹیز ہے: جنرل، ٹینٹیٹیو، ایگریڈ ود اویلیبل آبزرویشنز، سمپل اور ٹیسٹیبل، جس کے اوپر کوئی ٹیسٹ پرفارم کیے جائیں. تو a great deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of hypothesis. Biological use reasoning to formulate a hypothesis. تو اسی طرح بہت ساری بایولوجیکل میتھڈ کو ہینڈل کرنے کے لیے اور اس کے اوپر آبزرویشن دینے کے لیے یا اس کے اوپر ہائپوتھیسس بنانے کے لیے بایولوجسٹ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور آپس میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے ان کی، اور ایک بہت ڈیپ اس کو جا کے اسٹڈی کرتے ہیں، بہت ڈیپ اس کو جا کے اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیڈکشن. جو ہم نے ہائپوتھیسس کی اس کے اندر سے ہم نے ڈیڈکٹ کرنا ہے کہ کیا کنکلوژنز ہیں اور کیا پروسیسز ہیں. جب ہائپوتھیسس آ جاتا ہے تو پھر بایولوجسٹ جو ہے وہ ڈیڈکشن کرتے ہیں اس ہائپوتھیسس سے. ڈیڈکشنز آر دا لاجیکل کانسیکوینسز آف ہائپوتھیسس. فار دس پرپز ہائپوتھیسس از ٹیکن ایز ٹرو ایز اینڈ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آر ڈران فرام اٹ. تو بیسیکلی جو بھی ہم ہائپوتھیسس، جس طرح ابھی کووڈ کی ہم اگزامپل دے رہے تھے، تو اس میں ہم نے ہائپوتھیسس یہ جاری کیا تھا کہ جو بندہ رش والی جگہ پہ جائے گا یا جو بندہ کووڈ سے ایکسپوز ہوگا اس کو کووڈ ہو جائے گا. تو اسی طرح پھر ہم نے اس کے اوپر ڈیڈکشن کی. ڈیڈکشن کیا کی کہ اس کے اوپر کراس کوشچننگ کی کہ جو نہیں جائے گا وہ بچ جائے گا، یا آیا کہ جو بندہ نہیں جائے گا، جو بندہ اپنے آپ کو گھر پہ سیو کر کے رکھے گا اور پراپر ایس او پیز پہ عمل کرے گا، وہ کووڈ سے بچ جائے گا یا نہیں بچے گا. تو جب ہم اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، ہائپوتھیسس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، اور جب وہ بھی ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، یا جب ہائپوتھیسس کے اگینسٹ کام کرنے کے بعد وہی رزلٹ آتا ہے جو پہلے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہائپوتھیسس میں کچھ گڑبڑ ہے، ہم مزید ہائپوتھیسس کچھ اچھے طریقے سے کریں گے. میں ہم نے اپنے ہائپوتھیسس کو جو ہے وہ ٹرو ثابت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ثابت کرنا ہوتا ہے. اگر ہمارا ہائپوتھیسس ڈیڈکشن میں آ کے ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے، ڈیڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ہائپوتھیسس کو کراس چیک کرتے ہیں. جب ہم اس کو کراس چیک کریں گے تو کراس چیک کرنے کے بعد اگر وہ ہائپوتھیسس ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے ہر طرح سے کراس چیکنگ کے بعد، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک ہائپوتھیسس پیش کیا تھا اور ہمیں اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی یا دوبارہ اس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہائپوتھیسس ہمارا جو ہے وہ ڈیڈکشن میں آ کے غلط ثابت ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل ہم اس کو جب ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، کہ ہم نے کووڈ کی ایگزامپل دی تھی، تو کووڈ میں جب کوئی بندہ باہر ایکسپوز ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تو اس کو تو کووڈ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایکسپوز نہیں ہوتا، فار ایگزامپل گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، تو آیا اس کو بھی کووڈ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اگر اس کو بھی ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہائپوتھیسس غلط تھی کہ کووڈ ہر بندے کو ہوگا. یہ ڈیڈکشن میں آ کے یہ بات ثابت ہوگی کہ جو بندہ باہر جائے اور واپس آ کے گھر پہ آ کے انٹریکٹ کر لے دوسرے لوگوں کے ساتھ، گھر والے لوگوں کے ساتھ، تو دوسرے جو گھر پہ لوگ ہیں ان کو بھی کووڈ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیڈکشن ہے. تو اس کے اندر بیسیکلی ایف اور دین کی لاجک یوز ہوتی ہے. پھر ہم اس کے اوپر پرٹیکولر ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. تو جب اس کے اوپر ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد وہ ہمارا ہائپوتھیسس جب ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے،
تو پھر ہم ان سب کے رزلٹ کو گیدر کرتے ہیں. کوانٹیٹیو جو ہمارا ڈیٹا تھا، آبزرویشن تھی، اور اس کے بعد جو ہم نے ہائپوتھیسس کیا تھا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جب ہم نے کراس چیکنگ کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا تھا. جب سب رزلٹ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ساری کنکلوژنس کے بعد ہم اس کو ایک رزلٹ پیش کرتے ہیں، رپورٹنگ دا رزلٹ. تو پھر ہم اس کو جو رزلٹ ہمارا آیا ہے اس کو ہم مختلف جرنلز میں، مختلف بکس میں، میڈیا پہ، فیس بک، انسٹاگرام، سب جگہوں پہ ہم اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں. اور وہ ایک یونیورسل قانون بن جاتا ہے، یونیورسل لا بن جاتا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ کی بک میں جو ہے وہ اگزامپل دی ہوئی ہے ملیریا کی. ملیریا میں جو ہے سب سے پہلے ہم جب مندے میں دیکھیں گے تو مین جو ملیریا کے ساتھ انفیکٹ ہوگا اس کو ایک خاص قسم کا مچھر ہے، انوفلس مسکیٹو. انوفلس مسکیٹو جب اس کو کاٹے گا، اور وہ مسکیٹو کاٹ کے جب ہیلدی مین کو کاٹے گا، تو پھر یہ ہیلدی مین جو ہے وہ ملیریا میں اس کو بھی ملیریا ہو جائے گا. تو اسی طرح اسپیرو کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کیا، اور پھر اس کے بعد بندوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا، تو یہ ایک رزلٹ آ گیا ہمارے پاس. تو یہ تھا آج کا لیکچر. تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ ہاشمیز کلاسز. اللہ حافظ.